میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ میں انسان ہوں، مسلمان بھی ہوں، تو آدمی کا سینہ کٹ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، غلط بیانی کی گئی، امریکہ دنیا میں کو جھوٹ گمراہ بولا۔ کیا گیا۔ اس میں کیا شک ہے؟ ظاہر ہے کہ حملہ امریکہ نے کیا ہے تو اس نے یہ کیا، پھر امریکہ کے جرائم کو یہیں ختم نہیں ہو جاتے۔ اسرائیل کا ناسور عالم اسلام کے سینے میں گاڑنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی؟ اس کی سرپرستی کون کرتا رہا ہے؟ دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل نے کتنے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہوا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سر یہ جو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ آخری درجے میں انسان ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے مظالم کسی عام انسان پر بھی ہوں تو آدمی کا سینہ کٹ جاتا ہے، اور آدمی ابو کو غریب برداشت جیل، کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ابو غریب جیل کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو تکلیف دیتی ہیں؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کوئی حساس انسان ان چیزوں سے کیسے غیر متعلق ہو سکتا ہے؟ اخبار پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت برہنہ ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں کس انسان کو رنجیدہ نہیں کرتی؟ ایسے ہی کسی انسان کو رنجیدہ نہیں کریں گی جس کے سینے میں دل نہ دھڑکتا ہو، اس میں پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہو۔ پھر تو یقیناً افغانستان میں جو کارپیٹ بمبنگ امریکیوں نے کی اور وہاں جو تذلیل وہ کر رہے انسانیت کی، اس نے بھی آپ کو بے چین کیا ہوگا۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں تو کئی راتیں سو نہیں سکا تھا اس وقت۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بم میرے سینے پر پڑ رہا ہے۔ آپ میری کتاب خیال و خامہ میں وہ نظم پڑھیے جو میں نے بغداد پر بمباری کے بعد لکھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو کون اس سے مسلمان ان بھی چیزوں سے تو بے ناز ہو آپ کو سکتا ہے؟ اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کرنے والا امریکہ یا امریکہ کے گماشتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوگی، اور عراق کے معاملے میں تو برہنہ جارحیت ہوئی، دنیا کے ضمیر نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہاں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اقوام متحدہ کو اور نیٹو کو اور دنیا کی دوسری اقوام کو بھی کسی حد تک متعلق کیا گیا، وہاں تو یہ بھی نہیں ہوا، اور اس وقت اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، غلط بیانی کی گئی، دنیا کو گمراہ کیا گیا۔ اس میں کیا شک ہے؟ ظاہر ہے کہ حملہ امریکہ نے کیا ہے تو اس نے یہ کیا، پھر امریکہ کے جرائم کو یہیں ختم نہیں ہو جاتے۔ اسرائیل کا ناسور عالم اسلام کے سینے میں گاڑنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی؟ اس کی سرپرستی کون کرتا رہا ہے؟ دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل نے کتنے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں تو کارگل کی چوٹیاں چند دن میں آزاد کرا لی گئی تھیں، لیکن اسرائیل کے قبضے سے وہ علاقے آزاد نہیں کرائے گئے۔ جب صاحب یہ سب سوال مجھے اس لیے کرنے پڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے کبھی اس جارح امریکہ کے اور جس نے مسلمانوں کے سینے میں اسرائیل کا جو ناسور ہے وہ گوم دیا ہے، اس کا چھرا گوم دیا ہے، اس امریکہ کے خلاف ہم نے آپ کو بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، بلکہ زیادہ تر آپ جو لوگ ان سے لڑتے ہیں، جو ان کے مقابلے میں قربانی دیتے ہیں، آپ عموماً ان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نہ صحافی ہوں نہ سیاستدان، میرا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں اسلام کے تقاضے لوگوں کو بتاؤں، میں انہی موضوعات پر لکھتا ہوں، انہی موضوعات پر بات کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جب اس طرح کی بڑی طاقتیں اس طرح کے مظالم پر اتر آتی ہیں تو کوئی قرارداد مذمت پاس کرنے سے اس میں ہوتا بھی کچھ نہیں، آدمی کا دل دکھی ہوتا ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان اس وقت چونکہ ہدف ہیں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی طاقتوں کا ہدف کیوں بنا دیا ہے۔ میں اس سارے مسئلے کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے، قرآن مجید کی پہلی 5 صورتیں اسی کو بیان کرتی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کی اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے بنی اسرائیل پر طاقت کی یہاں تک انتہا ہو گئی کہ تورات کے اوراق پھاڑ دیے گئے، ان کی مسجد کو پامال کر دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی ان طاقتوں کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ عذاب تم پر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ تو میری دلچسپی کا اصل موضوع مسلمان ہے، مجھے انہیں یہ بتانا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب مسلمان اس کے اسباب نہ سمجھیں، تو میری ساری توجہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ باقی پوری انسانیت کا دکھ ہے یہ، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ سے یہ دیکھتا رہا ہوں کہ صرف امریکہ ہی نہیں، دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں بھی اس سے پہلے ہوئی ہیں اور اس وقت بھی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی کہتا رہے اصلاً میکیاولی کے فلسفے پر عمل کرتا ہے۔
جھوٹ بولے جاتے ہیں، بددیانتی ہوتی ہے، اسی طرح سے آدرش اور نصب العین بڑے بڑے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں سازشیں ہوتی ہیں، انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور غیر منصفانہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کی تائید ہوتی ہے، مفادات کی جنگ ہے جو سیاست میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، آپ کو بھی تکلیف دیتی ہے، لیکن میں کوئی سیاستدان نہیں، میں کوئی صحافی نہیں کہ میں مذمت کی قراردادیں بیان کروں۔ میرا اصل کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو انذار کروں، انہیں خبردار کروں اس حقیقت سے جو اللہ کی کتاب میں بیان۔ لیکن آپ تو ہر وقت جو دینی قوتیں ہیں اور ان کی مزاحمت کرنے والی قوتیں ہیں، آپ ان کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ میں دین بیان کرتا ہوں اور دین کو بیان کرتے وقت مجھے ان حقائق کی تصحیح کرنا پڑتی ہے جن کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہی نقطہ نظر درست ہے، لیکن بہرحال مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ سمجھا اسے بیان کروں۔ ابھی میں نے دیکھے نا آپ کو قرآن کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ بابل کی سلطنت پر تبصرہ کرتا، وہ ان مظالم کا ذکر کرتا۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید کے الفاظ آپ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیے، وہ بنی اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری مسجد، اور یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ ہے، اس کو پامال کیا گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے طاقتور بندوں کو تم پر چڑھا لایا تاکہ تمہیں تمہارے جرائم کی سزا دے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن وہی قرآن تو کلمہ حق بلند کرنے کا اس کا بھی درس دیتا ہے نا۔ اس قرآن میں کیا یہ تلقین نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، سب سے بڑے استعمار، اس کی مذمت کی جائے، اس کی مزاحمت کی جائے؟ اس کو انسانیت کا مجرم قرار دے کر اس کا تجزیہ کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں نے بارہا یہ کام کیا ہے، لیکن یہ میرا کوئی روزمرہ نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے دین بیان کرنا ہے، آپ اصل میں صحافی ہیں بنیادی طور پر، سیاستدانوں سے آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے، یہ ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں صحیح بات بتاؤں۔ امریکہ بھی میری دعوت کا مخاطب ہے، پاکستان کے لوگ بھی میری دعوت کے مخاطب ہیں۔ اسلام کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے، اور اسلام کے جو اصول ہیں جن کے تحت سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، وہ میں بیان کرتا ہوں، تو اس کا مخاطب ہر شخص ہے۔ نہیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کا ہدف آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ مسلمان اور اسلام ہے۔ تو استعمار اور ظالم اور مظلوم کی اس لڑائی میں، یا کفر اور اسلام کی اس لڑائی میں، ایک عالم کا کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ خود میدان میں آئے؟ یعنی ہم نے جو آپ نے تاریخ کی مثالیں بیان کی، تو اس وقت کے طاغوت کی مزاحمت کی قیادت انبیاء نے کی، اور اس کے بعد علماء کرام کرتے رہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو صرف اس پہ اکتفا کروں گا اور صرف مسلمانوں کو نصیحت کروں گا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قیادت کیا چیز ہے، یہ تو قائدین کا کام ہے کہ اس کا فیصلہ کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ قیادت فکر کی قیادت ہوتی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی فکری اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ بھی المیہ ہو رہا ہے یہ اس وقت تک تربیت میں نہیں بدل سکتا جب تک مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، ان کے فکر میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہر شخص جب اپنے لیے ایک کام کا انتخاب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہدف کیا چیز ہوگی۔ میرے سامنے انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ نمایاں مثال سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی ہے جس پر رومی حکمران تھے، اور اسی طرح مظالم کا ہدف بنا رہے تھے۔ آپ انجیل کو پڑھیے، آپ کو قرآن کو پڑھیے، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ جو قیادت ہے یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، ان حقائق کی تنقید کریں، ان کے بارے میں صحیح رویوں کو سامنے لائیں، قرآن و سنت کا صحیح حکم لوگوں تک پہنچائیں، ان کے سامنے وہ حقائق واضح کریں جس سے وہ روشنی حاصل کریں۔ اہل علم کیا انبیاء کے ورثاء نہیں ہیں؟ انبیاء کی تو میں نے مثال دی آپ۔ اچھا، تو انبیاء تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے فرعون کو چیلنج کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے ابو جہل اور اس وقت کی جو طاقتیں ہوتی ہیں طاغوت، ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے تو صرف دعوت پہ اور صرف مسلمانوں پہ اور صرف اپنے لوگوں پہ تنقید پہ اکتفا نہیں کیا۔ مثلا کیا چیلنج کیا؟ دعوت دی، پیغام پہنچایا، توحید کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، اس کی منادی کی۔ یعنی چیلنج کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دین کو بیان کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا منصب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مبشرین و منذرین، ان کا کام یہ ہے کہ وہ بشارت دیتے اور انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ میں شب و روز یہی کام کرتا ہوں۔ میرے بوقت ضرورت انہوں نے جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، جنگ کم، تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ تو نوبت اس وقت آئے گی جب ان کو اقتدار حاصل ہوگا۔ جنگ کا تعلق اقتدار سے ہے۔ اقتدار کے بغیر کسی پیغمبر نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، سیدنا مسیح نے نہیں اٹھائی، سیدنا یحییٰ نے نہیں اٹھائی، سموئیل نبی نے نہیں اٹھائی، کسی پیغمبر نے بھی نہیں اٹھائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا تھا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے دعوت دی تھی، پیغام پہنچایا تھا، اور اس کے بعد اپنی قوم کو وہاں سے نکالنے کی جدوجہد کی تھی۔
اور اس کے لیے بھی فرعونی کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا. وہ دائی بن کر گئے تھے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کو تذکیر کرو. تو یہ دین جب ہم بیان کرتے ہیں، اس کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت امریکہ کو بھی مخاطب کرتی ہے، یہ برطانیہ کو بھی مخاطب کرتی ہے، یہ دنیا کی طاقتوں کو بھی مخاطب، یہ سب انسانوں کو مخاطب کرتی ہے. اصل میں اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے جو پرانے زمانے کی صورتحال سے بالکل مختلف ہے. اس وقت بادشاہ حکمران بڑی اہمیت رکھتے تھے، اب دنیا کی اقوام غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچتی ہے تو در حقیقت یہی وہ چیز ہے جس کی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اسلام کو اس کی خالص، اس کی صحیح ترین صورت میں لوگوں کے سامنے لائے، لوگوں کے دل اس کے لیے کھلے تاکہ وہ اس دین کی طرف متوجہ ہوں. انبیاء کا اصل کام یہ ہے، وہ دائی بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ کوئی انقلابی لیڈر کے طور پر جتھے منظم کر کے اس طرح کی جدوجہد نہیں کرتے تھے. ان کی تاریخ اس سے بالکل خالی ہے. ان کو جب اقتدار حاصل ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اس میں بعض اوقات جہاد و قتال بھی کرنا پڑا. لیکن جیسے اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حوالوں سے معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. دفاعی جنگ کا حق تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. میں تو اقدام کے ساتھ جنگ کا حق تسلیم کرتا ہوں. میں تو اقدام کے ساتھ جنگ کرنے کو اسلام کے حکام میں سے ایک حکم سمجھتا ہوں. ٹھیک. یعنی صرف دفاع ہی نہیں، میرے نزدیک تو دفاع کا لفظ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں ظلم کے خلاف جنگ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ ہدایت موجود ہے کہ دنیا میں اگر کہیں ظلم ہوگا اور ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس کے خلاف تو جنگ اب کریں گے. کیا فلسطینی، عراقی، افغانی، کشمیری یہ لوگ اپنا وہ دفاع کا حق استعمال نہیں کر رہے؟ پورا حق ہے ان کو، لیکن یہ کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حق اس گروہ کو دیا ہے جس کے پاس سیاسی قوت ہوتی ہے. جب آپ جنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر فلسطین میں آپ کو جنگ کرنی ہے تو فلسطین کی قوم کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان میں آپ کو جنگ کرنی ہے تو پاکستان کی قوم کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جنگ کرنی ہے تو سب مسلمانوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا حق جاوید احمد غامدی کو، سلیم صافی کو، فلاں اور فلاں کو، اس جتھے کے رہنما کو نہیں ہے. ٹھیک. ان تصورات کو بہت تنقید کر کے سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کس کو دیا ہے؟ فرد کو دیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم، قتال کا حکم مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا ہے. تو فلسطین کی پوری قوم اگر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کی پوری قیادت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کو جنگ میں میدان میں کود پڑنا ہے، یا مثال کے طور پر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں یا عالم اسلام یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمیں اب جنگ کرنی ہے، تو ان کو جنگ کرنے کا حق حاصل ہے. جنگ کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے. اسلام کے اندر جنگ کا حکم موجود ہے، لیکن اس حکم کا تعلق افراد سے نہیں ہے، جتھوں سے نہیں ہے، گروہوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق پوری مسلمان امت سے ہے، اور مسلمان امت کا اجتماعی نظم اس کا فیصلہ کرتا ہے.